اس پروگرام کی روئے رواں ہمارا پیر حضرت میاں الطاف احمد صاحب، ممبر پارلیمنٹ لوک سبھا، جناب انجینئر خورشید صاحب MLA گلاب گڑھ، جناب جی ڈی طاہر صاحب، فارمر ڈائریکٹر دوردرشن اور گوجری زبان کا نامور ادیب محقق، صفحے سامعین میں بہت ساری بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میاں گلزار صاحب ہیں، منشا خاکی صاحب تشریف فرما ہیں، اشرف ٹاک صاحب میرا دوست تشریف فرما ہیں، مرزا خان وقار صاحب ہمارا کہانی کار جڑے ہیں تشریف فرما ہیں۔ گوجری زبان کی نہ لاج رکھنے والا اور بہت سارا کام کرنے والا، جنہاں کو ذکر پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کیو، جناب محمد منشا خاکی صاحب تشریف فرمائیں۔ عبدالغنی عارف صاحب معروف شاعر اور ادیب جنہیں بھی تشریف فرمائیں۔ پرویز مانوس میرا دوست تشریف فرمائیں۔ شفیق الرحمان صاحب عربی کا ہمارا ایڈیٹر جنہیں بھی تشریف فرمائیں۔ سلیم سالک صاحب تشریف فرمائیں۔ ابراہیم مصباحی صاحب خاص طور کے اوپر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی تو آئے ہیں وہ تشریف فرمائیں۔ رفیق خاری صاحب جنہوں نے بہت پوری زندگی جڑی ہے وہ ایسے خطابت اور کتابت میں گزاری، انہوں کو استقبال ہے۔ تاج الدین تاج صاحب اڑی تو اس واسطے تشریف لے ہیں، انہوں کو بھی استقبال ہے، بلکہ تشریف فرمائیں۔ میاں ارشاد صاحب ہیں، سید شکیل الرحمان صاحب ڈپٹی سیکرٹری بیٹھا ہوئے ہیں، محمد یوسف نعیم صاحب بیٹھا ہوئے ہیں، اور صفحے صاحب اگر ہوں نہ لین لگ پاؤں تو کافی لمحوں ایک سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے وہ ہوں تو اپنا دسنا چاہوں کہ یہ ایک کافی عرصہ کے بعد لگ بھگ کئی سالوں کے بعد یہ جڑی یہ مجلس ات ٹیگور ہال کے بیچ جڑی ہے وہ سجائی گئی ہے، اور خاص کر میاں الطاف احمد صاحب کی قیادت میں انہوں کی رہنمائی میں یہ مجلس جڑی ہے یا منعقد ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں گوجری شعبہ کو قیام 1978 میں ہوئے۔ 1978 میں میاں صاحب، میاں بشیر احمد صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے انٹرویو کر کے مجھ سارا لوگوں نے آئی جو ہے لائے، جس میں نسیم صاحب، جس میں سروری کسانہ صاحب، جس میں باقی لوگ جو ہے گلستان جو ہے وہ ریو، اس میں پھر اقبال عظیم صاحب جڑیا، پھر جی ڈی طاہر صاحب، پھر منشا خاکی صاحب، پھر یہ کاروان جو ہے وہ اس نے کافی کم کیو گوجری زبان کے واسطے، اور ایک نئی جڑی ہے تھاری آئیڈینٹی کی شناخت کی گوجری زبان بولنے والا کے واسطے ایک راہ پدرو کیو، جس تو بعد کہ اس طرح کی کانفرنسز اور گوجری زبان میں اتنا کچھ لکھیو گیو کہ ہزارہ کی تعداد میں جڑی کتاب ہیں وہ اس وقت ہمنا دستیاب ہیں۔ جموں کشمیر اکیڈمی نے بھی چھاپی ہیں اور نجی طور کے اوپر بھی چھاپی ہیں۔ کلچرل اکیڈمی کی طرفوں خاص طور کے اوپر اس طرح کی مجالس کو اہتمام جو ہے جموں میں، کشمیر میں، ضلع صدر مقامات کے اوپر وقت وقت جگہ کے اوپر جو ہے وہ کیے جاتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ ہوں سمجھوں گا کہ گوجری زبان نہ ترقی دین واسطے جت لکھن والا کی ایک بڑی تعداد جڑی ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ اپنی مادری زبان میں لکھیں، اتنے ہی نال اس طرح کی مجلسوں کی ضرورت ہے کہ جت اس زبان میں لکھن والا لوگ کٹھا میں ایک دوسرے کے نال اپنا جڑو لکھیو وہ ادب ہے اس کا سانجو کریں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، تاکہ یہ جڑو سلسلہ ہے اس کے بیچ ایک ربط، ایک آپسی میل جول کے اوپر بھی ماوی بات ہو گیا۔ ہوں دیکھو لوگوں کو پونچھ تو لوگ کتایا میں، رجوری تو لوگ اس مجلس میں شامل ہیں، کشمیر کا سارا ضلع تو لوگ شامل ہیں، تو اس میں ایک ربط جو ہے وہ اس کی جڑی ہے وہ سلسلہ جو ہے تو ہم دیکھنے لگا ہوا کہ ہر طرف تو لوگ جڑا ہیں اس کے بیچ جڑے لگا ہوا۔ اس کے نال ہوں تو میں دسنا چاہوں کہ تھوڑا زمانوں آگے بعد یہ ہوا ہے کہ مطلب میڈیا کا جڑا ٹولز ہیں وہ بک ہو گیا میں،
پہلا جڑو ہے مشاعرہ ایک ٹول ہوا تھا جس کے بچ انٹرٹینمنٹ ہوا تھی. پھر ریڈیو آ گیا, اس کے نال زبانہ کی ترویج ہوئی ہے. پھر دوردرشن آ گیا, پھر اس کے نال ٹی وی چینل آ گیا. پھر کرتا کرتا جڑو ہے وہ سوشل میڈیا کو دور آ گیا کہ تھارا یوٹیوب, تھارا فیس بک, انسٹاگرام اور اس طرح کی بہت ساری جڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کے بچ جڑو ہے تھاری آواز جڑی ہے وہ جان لگی. اس لیے ٹی وی بنے ہوتے ہوئے ایک خاص ایریا کے بچ اس کی آواز جو تھی, ریڈیو کی ایک خاص ایریا کے بچ آواز جو تھی. لیکن یوٹیوب کے اوپر جیسے ہم ایک ویڈیو پاویں, جس طرح یہ مجلس ہم جڑی ریکارڈ کر گئے, اس لیے ہم یوٹیوب کے اوپر پاؤں گا تو وہ پوری دنیا کا لوگ جڑے ہیں دیکھیں گا اس نا, اور فار آل ٹائمز ٹو کم. مطلب وہ ایک دفعہ ریڈیو کے اوپر تھاری تقریر چلی گئی تو چلی گئی ہوا میں. یوٹیوب کو یہ ہے کہ تھاری چیز جڑی ہے ایک دفعہ تم نے بولی وہ محفوظ رہے گی. اس تو بعد اس لیے جڑو ہے ایک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دور ہے کہ ہر کوئی مارے کو لے اپروچ کرے کہ بھئی تھاری زبان جڑی ہے اس کا 1 لاکھ لفظ جڑے ہیں لکھیا ہوا ہونا لوڑ ہے, کیونکہ ہم تھاری زبان ترویج دین واسطے, بادو دین واسطے ٹول بنانا چاہوں کہ تم اس میں لکھیں کہ اس نے گوجری میں ترجمہ کرو, تو وہ گوجری میں ترجمہ کر کے دے. تم اس نے لکھیں تم گوجری میں یہ گل لکھو تو وہ لکھے دیں. وہ جڑو سلسلہ ہے اس لیے وہ زبانہ کے بارے میں چلے لگو. اس کے نال یونیورسٹیاں میں اس طرح وہ کام جڑو ہے بابا غلام شاہ بادشاہ پہلی یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں جڑی گوجری میں ایم اے کروان واسطے. اس سال تو انہوں نے کورس شروع کیا. اس پہلے انہیں گوجری پہاڑی میں مطلب سانجو ایک ایم اے کو جڑی ہے ڈگری کورس جڑو ہے وہ چلاویں تھے لگا ہوا. اس میں ہوں دسنا چاہوں گا تمنا کہ جموں یونیورسٹی میں بھی کچھ پوسٹ جڑی ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد جڑا ہے وہ سلسلہ جڑا ہے وہ اس کے بھی کوئی نہیں ہو سکیا جہاں تک اس کے بھی لوگ جڑے ہیں وہ بھرتی ہو گئے آ نہیں سکیا. لیکن وہ کورس چلانے لگا ایم اے کے بھی کہ تم کسی بھی سٹریم میں ایم اے کرے لگا ہوا, لیکن تم جڑے ہیں تم اس میں گوجری زبان کے بیچ ایک کورس جڑو ہے ایم اے میں پڑھ سکیں. اور وہ جڑو ہے ایم اے کا 3rd اور 4th سیمسٹر کے بیچ کورس چلے لگو. وہ سمجھو کہ بہت ساری کام کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کی پوری 12 ریاستوں کے بیچ زبان جڑی ہے وہ کسی نہ کسی طریقہ کے نال تم اس نے گوجری کہیں, گرجری کہیں, گجری کہیں, تو وہ جڑو ہے وہ بولی چلے گی. اور کچھ لوگوں نے میں نے بولے تم اس نے گوجری کیوں بولیں, تم اس نے گجری کیوں نہیں بولتا, کہ اگر زبان ہی گوجرائی زبان ہے تو اس نے گجری کیوں نہیں بولتا, گوجری کیوں بولیں. تو یہ بھی کچھ معمولی جو تفاوت ہے, تھوڑی جی جڑی ڈیفرنسز ہیں, اس کے باوجود جڑی ہے یہ زبان جڑی ہے پاکستان کا 4 صوبہ میں, افغانستان میں مطلب اتنی براڈر ایریا کے بیچ اس کا بولنے والا جڑے ہیں موجود ہیں. اور اس کے بھی جڑو کام جڑو ہے وہ ہو رہا ہے. میاں صاحب کی موجودگی, اس سلسلہ کی موجودگی ہے کہ حضرت میاں نظام الدین صاحب کا دربار کے بیچ اس زبان نے پہلا عرف کیا. اتھرواں نہ پوچھا کوئی دسو کہ تو ہمیں تم کٹ گیا رت کلیجہ بچوں پانی کیوں بنا میں تم, کہ اتھرواں نہ اتھروں خون کو روپ لیں یا خون اتھرواں کو روپ لے. یہ سائنس نے بھی ثابت کی ہوتے, حضرت میاں صاحب کا کلام تو بھی یہ ثابت ہوئے. انہوں نے میں خدا بخش زار صاحب وہ ریڈیو کے اوپر انٹرویو سنے, انہوں نے فرمایا کہ منا حضرت میاں نظام الدین صاحب نے پوچھے تو گوجرا شعر نہیں کہتا, تو تاں میں شروع کیا گوجرا شعر کہنے. اور ایک مجلس جو ہے خدا بخش زار صاحب کی میاں صاحب ہم نے کتاب شائع کی کلیات خدا بخش زار, تو ہوں سن کوٹ گیا ہو تھا. میرا ایک دوست ہیں خالد قرار صاحب, ان وہ اس لئے تھوڑی کتابت کمپوزنگ وغیرہ کریں تھا, تو انہوں کو لے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیونکہ خدا بخش زار کو کلام بڑو آلہ ہے, ہوں اس کی کمپوزنگ کرنے لگا. میں کیونکہ پجائی ہے بس فائنل ہے, میں اس نے کیونکہ میں گڈی کے بچوں پین ڈرائیو آنی میں کہ اس میں تو ساٹھ دے پڑھنے واسطے, تو وہاں میں آن کے یہ شائع کر دی تھی اکیڈمی کی طرفوں. اور 258 صفحہ کی کتاب ہے, صرف 52 صفحہ انہوں کا گوجری میں, صرف 52, only 52 pages.
बाकी पंजाबी में होना, लेकिन वे पूरा गोजरा समाज को जितना उन्होंने गमाजी की है अपना शेरा के अंदर, वो फिर कौन कर सके उस लेवल कि जितनी उन्होंने गल कही है। वो समझो हाँ कि हमारा अदीबाना शायराना अपना लोगों को दुख दर्द परेशानी अपनी शेरा में अपनी लिखता के बीच दसनी चाहिए। अपना लोग पूछेंगे थारा जुबान में केड़ी ऐसी रिप्रेजेंटेटिव कहानी है जिसमें थारा लोगों को दुख जोड़ो है वो दस्यो गया, वे कोई 5-7 कहानी दियो हम ट्रांसलेट करें। ते कोशिश यह करनी चाहिए कि अपनी जुबान में अपना जो दुख है, गुआंढी का भी दुख लिखो, लेकिन सब तो पहली गल है कि तुम अपना दुख जो है अपनी जी परेशानी अपना जरा थारा जंगलों के नाल जरा तजर्बा है, थारा जरा जानवरों के नाल तजर्बा है, वे जड़ा है वे इसके बीच तुम लिखो और इसके बीच बयान करो। हूँ एक और चीज़ के पिछले तड़ा एक बड़ी वर्कशॉप जम्मू के बीच हुई नेशनल लेवल की, उसमें उन्होंने किया कि कम्युनिटी आर्काइव्स बनाओ। हर कम्युनिटी को ये फर्ज है कि वे अपना बुजुर्गों की ना सिर्फ रिकॉर्डिंग करें, उन्होंने महफूज करें डिजिटल फार्म के बीच, मतलब यूट्यूब के ऊपर दूसरी जगह हजरत मियाँ बशीर साहब का मुझ सारा इंटरव्यू तो ना जड़ा है ऑडियो में मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। वे उनका अक्स हैं, वे फॉर ऑल टाइम्स टू कम है। मतलब जितना दुनिया में आगे लोग आवेगा जिन्होंने आगे बच्चा जरा पैदा होने लगा जिन्होंने उन्होंने देखियो भी नहीं, वे भी उन्होंने देख सकेगा, वे उन्होंने सुन सकेगा। उन्होंने क्योंकि किसी भी बुजुर्ग की थारा की चिट्ठी लिखी हुई है वह तुमने सेव करनी है, क्योंकि थारी या कम्युनिटी आर्काइव से तुमने अपना लेवल के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ जुबानी उनकी जड़ी उनकी तजर्बात है जिंदगी का जरा उन इलाकों का बारे में जिन्हें वे टोका के पीछे उसना तुमने करना, बल्कि उसके नाल नाल तुमने अपना कम्युनिटी की आर्काइव जड़ा थारी लिखत है बाहर जड़ी हमने लाई है या किताबों की नुमाइश, इसमें हर आदमी ने कुछ ना कुछ लिखे हुआ है और हर आदमी को इसराइल असर साहब को पूरा कलाम हमने महफूज किया 1200-1300 सफ़ा को कि वो तो मंगवा के भी तशरीफ ले जा चुका था। तो ये शौकत नसीम साहब ने मैं क्योंकि ये सारा जमा करो ये मनशा जी की सदारत के भी इन्हें की निगरानी के बीच उसने जड़ा वो कंप्लीट की कुलियात इसराइल असर साहब नज़ीर अहमद नज़ीर साहब हमारा इतना बड़ा शायर था, उन्होंने पूरा कलाम जो कुलियात नज़ीर जी है वह शाया की हर एक आदमी को। कासम शमीम साहब हमारा कालाकोट का था, एक बड़ा खूबसूरत शायरी करे था, उन्होंने वो कलाम बल्कि जिसको भी कोई कलाम दस्तियाब हो राना फजल हुसैन साहब की कुलियात, जो भी इस्माइल जबी साहब की का कलाम, जड़ा भी कलाम हमारे मामला दस्तिया हसन दीन हसन साहब की सारी शायरी सब महफूज की। और मियाँ निज़ामुद्दीन साहब के ऊपर नंबर है हमारे को, और मियाँ बशीर अहमद लालवी साहब के ऊपर जो नंबर है वो मैं पिछले तड़े अल्ताफ़ साहब ने गल की कि वे एक नज़र मार दें तो ताकि हम इसमें शाया करें। बहुत सारी मुझ सारी गल करने वाली है, उनको काफ़ी बड़ी मजलिस है, फिर थारा मुलाकात रहेगी। हूँ तमना जरा भी तशरीफ फरमा आए हैं इस कॉन्फ्रेंस ना सुनने वास्ते आए हैं, इसमें शरीक होने वास्ते आए हैं, और ख़ास करके मियाँ साहब को हूँ इस्तकबाल करूँगा और दिल की अथा गहराइयाँ नाल इन्होंने खुश आमदीद कहूँगा इस मजलिस में। इन्हों का आन के नाल इस मजलिस में और बरकत आ गई है, इसमें और एक तरह की पाकी जी है आ गई है, और मियाँ साहब की मौजूदगी एक बड़ो बहुत बड़ी इस कॉन्फ्रेंस ना ऊंचाई दे लगी भी हूँ इत आया हुआ सारा मेहमाना ना हमारा MLA साहब खास तौर के ऊपर खुर्शीद साहब तशरीफ ले आए, उन्होंने को इस्तकबाल है। GD ताहिर साहब कुछ गल करेंगे, उन्होंने को भी इस्तकबाल, थारा सब लोगों को इस्तकबाल है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।